یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ ایران ہے یہ بہت کارگر ثابت ہوا ہے اور اس میں ان کی ایک خفیہ ملاقات بھی ہوئی ہے. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس میں پھر ٹرمپ سے بھی بات ہوئی. فورن سیشن کرنے کے بعد محمد بن سلمان نے 1-to-1 ملاقات کی ہے. اچھا 1-to-1 ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس ملاقات میں پھر چائنا سے بھی بات کی گئی اور رشیا سے بھی بات کی گئی اور کہتے ہیں کہ امریکن کے اعلیٰ قیادت سے بھی اس میٹنگ میں جو ملاقات کے دوران بات چیت ہوئی. پاکستان نے امریکہ کو قائل کیا ہے بہت چیزوں پر کہ یہ جو آپ شرط لگا رہے ہیں کہ ایران 20 سال تک انریچمنٹ نہیں کرے گا یورینیم کی، وہ پاکستان امریکہ کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ غیر منطقی ہے. جنگوں میں دنیا کی معاشیت اور کرنسی نیچے گرتی ہے. یہ وہ جنگ ہے جس میں ایران کی کرنسی اوپر گئی ہے. افغانستان اور پاکستان اس ٹائم مارکیٹیں بن گئی ہیں ایرانی کرنسی خریدنے کی. پاکستان سعودی عرب، قطر اور مصر کا ایک اسلامی بلاک بننے جا رہا تھا. اب دبئی نے بھی خواہشات کر دی ہے کہ مجھے بھی اس میں شامل کیا. یعنی دبئی تو انڈیا کے ساتھ پہلے بات چیت کر رہا تھا. فری یونٹ ملتے تھے وابڈا کے ملازمین کو، وہ آج سے ختم کر دیے گئے. جو آئی پی پی کے مالکان ہیں وہ اپنے یونٹس بند رکھ رہے ہیں. وہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کی وجہ سے بجلی نہیں بنا رہے اور اس کے باوجود 2000 کپیسٹی پیمنٹ میں 2000 ارب روپیہ بھی ہم ان کو دیں گے بجلی نہ بنانے کی وجہ سے. بالکل ایسے ہی. السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور آج ہم بات کریں گے دو بڑے ٹاپکس کے ساتھ. ایک تو عالمی جنگ بندی، ایران امریکہ اور اسرائیل کے مذاکرات اور ٹرمپ کی پاکستان آمد، یہ چیزیں ڈسکس کی جائیں گی. اور ساتھ ہی ساتھ جو عوامی ایشو ہے لوڈ شیڈنگ جو اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، جس نے پوری جو ہے وہ ایک دفعہ عوام کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے. کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو کر رہ گئی ہیں. گھریلو جو کام کاج ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے. تمام لائف جو ہے وہ بری طرح سے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے متاثر ہے اور اوپر سے ٹمپریچر جو ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو گیا ہے. گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اب یہ لوڈ شیڈنگ میرا خیال ہے مزید بڑھے گی. تو یہ تمام صورتحال ہے. اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور فورن افیئر کے ایکسپرٹ ہیں ناظم ملک صاحب. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سر دونوں ہی بڑے ایشو ہیں، ایک تو جو ہے عوامی ایشو ہے اور دوسرا انٹرنیشنل ظاہر بات ہے پاکستان کی سفارتکاری اور عالمی جنگ بندی میں پاکستان کا کردار. تو کس طرح دیکھ رہے ہیں ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان آنے کے لیے اس نے کہہ دیا کہ میں خود جاؤں گا؟ حسنین صاحب بڑا شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ QC TV ایک واحد میڈیا تھا جی. اس وقت اس نے کہا کہ مذاکرات ٹوٹے نہیں ہیں، ہوپ ہے مذاکرات. جی ڈیڈ لاک تھا کچھ پوائنٹس پہ اور وہ، لیکن اس وقت تمام نیشنل چینلز اور تمام سوشل میڈیا کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ناکام ہو گیا. لیکن وہاں ہم تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے، یہ چل رہے ہیں پس پردہ معاملات ہو رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ معاملات طے پا گئے ہیں. بالکل صحیح، طے پا گئے یعنی فائنل ہو گئے ہیں. ہاں ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ اگر معاملہ طے نہ پائے تو جنگ بندی میں توسیع ہو جائے گی، لیکن ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی کی میں توسیع نہیں، اس کو معاملے کو ختم یعنی فل اینڈ فائنل. یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ ایران ہے یہ بہت کارگر ثابت ہوا ہے اور اس میں ان کی ایک خفیہ ملاقات بھی ہوئی ہے. اچھا. اس خفیہ ملاقات کے تناظر میں سارے معاملات طے ہو گئے ہیں کیونکہ جو ایران کی سول قیادت ہے، وزیر اعظم اور اسپیکر وغیرہ، ان کے پاس اتنے اختیارات نہیں جتنے اختیارات پاسداران انقلاب یا ان کے جو روحانی رہنما ہیں سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی، ان کے پاس معاملات. اس لیے بذات خود جانا پڑا فیلڈ مارشل کو ایران، صرف اس لیے جانا پڑا کیونکہ ٹیلی فون کنورسیشن وہ ہو نہیں سکتی تھی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ کہاں ہیں کس طرح. اس طرح وہ گئے ہیں اور انہوں نے نہ صرف خاتم الانبیاء کے سینٹرل ہیڈ کوارٹر میں کمانڈر جنرل علی عبدالحی علی عبادی سے نہ صرف ملاقات کی، جس میں جو اختلافی امور تھے جنگ بندی کے حوالے سے وہ نہ صرف طے ہوئے بلکہ اس پر جو حتمی مہر ہے وہ مجتبیٰ خامنئی نے لگائی، جن کے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہوئی اور نامعلوم مقام پر ہوئی. یہ کتنی دیر جاری رہی اس کا ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں اتنی کنفرمیشن ہے کہ ملاقات ہوئی مجتبیٰ خامنئی سے. اس کے بعد اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس جو خفیہ ملاقات تھی فیلڈ مارشل کی مجتبیٰ خامنئی سے، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس میں پھر ٹرمپ سے بھی بات ہوئی، ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں آپس میں بیٹھ کے وہ سارے جو
متنازع امور تھے ان کا حل نکالا گیا اور تقریباً مادہ مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، اور اسی لیے ٹرمپ صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ میں شاید خود جاؤں، وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ پہلے کہہ رہے تھے اگر نہ ہوا تو بالکل جے ڈی وینس جائے گا، لیکن اب تقریباً معاملہ طے ہو چکے ہیں اور اگلے ہفتے منگل بدھ جمعرات تک کسی بھی دنوں میں نہ، کیونکہ فائنل ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد میں تیاریاں جاری ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے صدر ٹرمپ اور ادھر سے مسعود پزشکیان جو صدر ایران کے، ان کی بھی پاکستان آمد متوقع ہے، اور اس طرح پاکستان کو کریڈٹ جائے گا کہ اس نے پوری دنیا کو ایک تیسری عالمی جنگ سے بچا لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ تھی۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے وزیر اعظم ایران سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے، آپ کو پتہ ہے، اس کے بعد وہ قطر، اب ترکیہ میں ہیں۔ تو جب وہ سعودی عرب میں گئے تو سعودی بادشاہ جو ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے ایک چھوٹا سا فوٹو سیشن کیا۔ اس فوٹو سیشن میں صرف اسحاق ڈار جو وزیر خارجہ بیٹھے نظر آئے ہیں۔ اس فوٹو سیشن میں بھی انہوں نے جو پاکستان کے دیگر وزراء تھے، جس میں عطا طاہر تھے وفاقی وزیر، یا پاکستان کے دفتر خارجہ کے لوگ تھے، اس فوٹو سیشن میں وہ بھی نہیں تھے۔ وہ فوٹو سیشن کرنے کے بعد محمد بن سلمان نے 1-to-1 ملاقات کی ہے، 1-to-1 ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں پھر چائنا سے بھی بات کی گئی اور رشیا سے بھی بات کی گئی، اور کہتے ہیں کہ امریکن کے اعلیٰ قیادت سے بھی اس میٹنگ میں جو ملاقات کے دوران بات چیت ہوئی۔ تو دونوں جو پاکستان کی مرکزی قیادت کر رہے تھے، فیلڈ مارشل دوسرا وزیر اعظم، تو ان کے یہ دورے جو دو دورے ہیں سعودی عرب ایران کے، یہ بہت کارگر ثابت ہوئے ہیں۔ شاید یہ لنگر آن ہوتا یا آگے چلا جاتا، لیکن ان دو دوروں نے اور فزیکل پریزنس نے دو ملکوں میں پاکستانی قیادت نے اس کو ٹائم کو شارٹ کر دیا۔ تو یہ ملاقاتیں ہوئیں، باتیں ہوئیں، اور وہیں پر بیٹھ کے دوسرے ممالک کے سربراہان سے بھی گفتگو ہوئی۔ تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، مادہ تیار ہے۔ اس میں ایک چیز ہے، پاکستان نے امریکہ کو قائل کیا ہے بہت چیزوں پر، کہ یہ جو آپ شرط لگا رہے ہیں کہ ایران 20 سال تک انریچمنٹ نہیں کرے گا یورینیم کی، وہ پاکستان امریکہ کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ غیر منطقی ہے۔ اچھا، ہاں جی، یہ آپ شرط ہٹائیں، تو اس پر امریکہ مان گیا ہے، اور یورینیم کا جو مین ایشو وہ تھا۔ باقی آپ نے ہرمز کی بات رہے گی، تو آپ نے ہرمز پہ بھی پاکستان امریکہ کو منانے پر یعنی کہ کامیاب ہو گیا ہے کہ یہ ڈومیسٹک ایشو ہے، اس کو ایران اور عمان تک چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کسی بھی غیر ملکی مداخلت سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، یعنی کہ اس خطے کے ممالک کے علاوہ اگر باہر سے آگے کوئی مداخلت کرے گا یا وہاں پر اسٹے کرے یا بلاک کرے گا تو جنگ جاری رہے گی، جنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ دو مین چیزیں تھیں جو امریکی قیادت نے۔ ابھی یورینیم انریچمنٹ کا کیا پھر ہے؟ اب یہ ہے کہ یہ ایران 5% پہ کہہ رہا تھا، وہ 20%، 5 سال کہہ رہا تھا، وہ 20 سال کہہ رہے، تو میرا خیال ہے شاید 5 سال اور 10 سال کے درمیان کہیں کسی متوقع یہی ہے، کہا یہی جا رہا ہے کہ جس پہ اب راضی نامہ ہو گیا ہو، درمیانی راستہ نکل آیا ہوا ہے۔ اس پر دونوں ممالک ایران اور امریکہ متفق ہو گئے ہوئے ہیں۔ جو نیا امن مادہ بنا ہے اس کا صرف اناؤنس ہونا اور سائننگ سرمنی رہ گئی ہے، باقی سب فائنل ہو گیا ہوا ہے۔ تو یہ دو چیزیں تھیں بڑی، اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب دیکھیں کہ جنگوں میں دنیا کی معیشت اور کرنسی نیچے گرتی ہے، یہ وہ جنگ ہے جس میں ایران کی کرنسی اوپر گئی ہے، جنگ یہ بھی بڑی چل رہی ہے، مطلب ہر طرف ایرانی کرنسی کی بات ہو رہی ہے، اور افغانستان اور پاکستان اس ٹائم مارکیٹیں بن گئی ہیں ایرانی کرنسی خریدنے کی، لوگ لاکھوں کروڑوں کی کرنسی خرید رہے ہیں۔ ایرانی کرنسی شارٹ ہو گئی ہے پاکستان میں، افغانستان میں، وہ ایران سے اسمگل کی جا رہی ہے کہ یہ خریدیں اس کا، تو اس کی کرنسی بھی اوپر جا رہی ہے، اس کا تیل زیادہ بڑی قیمت پہ بک رہا ہے۔ تو ایران پر پابندیاں ہٹیں گی، وہ چوتھی ایک سپر پاور بن کے ابھرے گا، اور جب ایران سے تیل ہم خریدیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اس کا بھی ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ اور دوسری طرف سعودیہ اور قطر نے بھی پاکستان کے ساتھ کافی اچھے دوستانہ برادرانہ تعلقات کو ثابت کیا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ اب دنیا ایک ترقی اور کامیابی کی طرف جائے گا۔ میں آپ کو کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ اب سعودیہ وہ سعودیہ نہیں رہے گا، پاکستان وہ پاکستان نہیں رہے گا، ایران وہ ایران نہیں رہے گا۔ جنگ سے پہلے جو امریکہ تھا وہ امریکہ نہیں رہے گا۔ اب دنیا سب بدل جائے گا، دنیا میں طاقت کا توازن اب بدل گئے ہیں۔ امریکہ اب وہ سپر پاور جیسے حالات معاملات کے ایک بیان سے دنیا کی
इकोनॉमी बदल जाएगी या दुनिया के हाँ, वो अब नहीं ऐसा मुल्कों होगा। की हुकूमतें बदल जाती मैं हैं? आपको इसमें मज़े की बात बताऊं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और मिस्र का एक इस्लामी ब्लॉग बनने जा रहा था। अब दुबई ने भी ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी है कि मुझे भी इसमें शामिल किया यानी जाए। दुबई तो इंडिया के साथ पहले बातचीत कर रहा था, लेकिन उसको पता है कि वो कमज़ोर है, वो दफा में कमज़ोर है, इसलिए वो भी इस दफाई ब्लॉक में शामिल होना चाहता है। और जंगें पाकिस्तान ने 50 साल के बाद दो अफ्रीकों को टेबल पर बैठा के राज़ी कर ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी, और चंद दिनों में देखें, जब अफगानिस्तान से निकलना था अमेरिका ने, तो उस अमन मादे के लिए बड़ी देर लग गई थी, आना जाना उठना बैठना, तो बड़ी देर के बाद जाकर वो भी वहाँ से एक अमेरिकन नुमाइंदा आया था जो सफ़ीर है अफगानिस्तान का साहब। लेकिन ये ऐसा मौका है कि अमेरिकी सदर पाकिस्तान आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। वो मजबूर हो गए थे, उनके पास रास्ता कोई नहीं था जंग बंदी के लिए। ये हम पहले भी अपने प्रोग्राम में कहते रहे हैं कि अमेरिका के पास सवाए अमन के अब दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं तो वो मुकम्मल कोलैप्स हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें उनको काम। अच्छा सर, दूसरा पब्लिक इशू पे आए तो लोड शेडिंग का जो इतना ज़्यादा जो है वो एक चल रहा है, ये बहुत बड़ा इशू है। कारोबार मुतासिर हो गए हैं, घरेलू ज़िंदगी जो है ना वो लोगों की बड़ी अजीरन बन गई है लोड शेडिंग की वजह से। तो ये कब तक रहेगा ऐसा, ये क्यों है? लोड शेडिंग माजी की हुकूमतें भी और आपकी हुकूमतें भी, इनकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से ये लोड शेडिंग का अजाब इस टाइम है। कारोबार मुतासर हो रहे हैं, घरेलू ज़िंदगी बिल्कुल मुतासर हो गई है, काम काज पे जाने वाले बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे बड़े मुतासर हो रहे हैं। तो लोड शेडिंग का आज एक हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा अच्छा तरीके साथ फैसला आया है कि जितना फ्री यूनिट मिलते थे वापडा के मुलाजमीन को, वो आज से ख़त्म कर दिए गए हैं। अच्छा, सिर्फ वापडा के या तमाम सरकारी मुलाजमीन? अभी सिर्फ वापडा। अच्छा, अभी सिर्फ वापडा को खत्म कर दिए। अच्छा, लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि उसमें जजेस और दूसरे सरकारी अफसरान सबको को जो फ्री यूनिट्स मिलते हैं वो भी ख़त्म किए जाएं, ताकि वाम पर पड़ने वाला बोझ हल्का हो सके। लेकिन ये जो वापडा के मुलाजमीन है ये भी लाखों में हैं और अरबों की बचत होगी। और अगले मरहले में जो अवामी मुतालबा है कि दूसरे जो बहुत बड़े बड़े सरकारी अफसरान हैं उनका फ्री पेट्रोल और बिजली और गैस वो भी कम की जाए। तो मैं आपको ये बताता जाऊँ कि सोलर जो लोगों ने घरों पे लगाए हुए हैं, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने पॉलिसी ख़त्म एक नई पॉलिसी दी गई, उस पर काफ़ी रद्द-ए-अमल आया और वज़ीर-ए-आज़म को वापस लेनी पड़ी। सोलर से हमें जो बिजली हम ग्रिड को देते हैं वो 1927 रुपये यूनिट हुकूमत ख़रीदती है, लेकिन वो उस ख़रीदने से एलर्जिक थी, वो नहीं ख़रीदना चाहती थी, क्योंकि वो जो IPP के जो महंगे प्लांट्स लगे हुए हैं जिससे 60 और 70 रुपये फी यूनिट खरीदते थे, हुकूमत वो खरीदना चाहती थी। जो IPP के मालिकान ने वो अपने यूनिट्स बंद रख रहे हैं, वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वजह से बिजली नहीं बना रहे, और उसके बावजूद 2000 कैपेसिटी पेमेंट में 2000 अरब रुपया भी हम उनको देंगे बिजली ना बनाने की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो देखें ना कितना बड़ा अलमिया है हमारा। तो ये एक बहुत बड़ा था। इसमें यानी कि आप देख लें कि हमारी जो मजमूई पैदावार है 46,000 मेगावाट है, 46,000 मेगावाट, और जो हमारी तलब है वो 20 से 25,000 मेगावाट। उसके बावजूद लोड शेडिंग है। उसके बावजूद लोड शेडिंग सिर्फ इसलिए है कि जो प्राइवेट बिजली बनाने वाले हैं वो बिजली नहीं बना रहे, जो कि 60 से 70 80 रुपये हुकूमत को बेचते थे। वो कहता है जी हम पेट्रोल महंगा हमें नहीं बनानी, लेकिन ये है कि जो कैपेसिटी पेमेंट है 2000 अरब रुपया वो हमें दे। तो हुकूमत को भी इस पर सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तानी कौम के खून पसीने का पैसा हम मुफ्त में उनको दे रहे हैं कि बिजली ना बनाने का 2000 अरब रुपया दें। इससे हाथ खींचना चाहिए। और जो पाकिस्तान के जो आबी मंसूबे हैं, दूसरे मंसूबे हैं सस्ती बिजली वाले, उनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि पाकिस्तान की महंगी बिजली से और रोज़ की लोड शेडिंग से जान छूट सके। जी बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।